مسلمان سخت ہوتا ہے اور مسلمان خونی ہوتا ہے، قاتل ہوتا ہے، آتنکی ہوتا ہے، یا پھر لوٹ مار چوری ہر طرح کی چیزیں اس کے اوپر تھوپ دی گئی ہیں۔ یورپ کی دنیا میں بھی یہ بہت پھیلایا گیا ہے تاکہ ڈر کے مارے کوئی اسلام کو پڑھنا بھی نہ چاہے۔ تقریباً آج سے 13-14 سال پہلے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، یا اس سے بھی زیادہ پہلے، افغانستان میں جب حالات بہت خراب تھے، وہاں پر نیٹو کی ساری فوجیں اتری ہوئی تھیں، ایک بڑی جنگ چل رہی تھی۔ اس وقت امریکہ کی رہنے والی ایک نیوز رپورٹر لیڈی ہے، عورت ہے، وہ حالات کا معائنہ کرنے کے لیے افغان آئی تھی۔ وہ کہتی ہے کئی دنوں تک میں الگ الگ علاقوں میں جا کر کے رپورٹنگ کرتی تھی اور واپس شام میں اپنی جگہ پر آ جاتی، اپنی قیام گاہ پر آ جاتی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ایک علاقے میں میں پہنچی اور وہاں سے تنہا آ رہی تھی، تو جو فوجی تھے کچھ جو وہاں تعینات تھے مہینوں سے، وہ جنگ کے میدان میں اترے ہوئے فوجی، لیکن اس علاقے کے فوجی نہیں، نیٹو کے فوجی، جس میں تقریباً 45 کنٹریز کے فوجی تھے، یورپ کے سب کے۔ ان فوجیوں میں سے 2 فوجیوں نے اس کو پکڑ لیا، اس عورت کو، اور اس کے ساتھ کچھ غلط کرنے کے ارادے سے وہ ایک اندھیری جگہ پر اس کو کھینچ رہے تھے، لے جا رہے تھے۔ شام کا وقت تھا۔ اتفاق ایسا کہ 2 نوجوان مسجد کی طرف جا رہے تھے، مومنین میں سے 2 نوجوان وہاں سے گزر رہے تھے، تو وہ 2 نوجوانوں نے اچانک جب یہ حالت دیکھی کہ ایک خاتون کو زور زبردستی پکڑ کر کے کچھ لوگ گھسیٹ رہے ہیں، تو انہوں نے آواز لگائی، اور طاقتور پٹھان لوگ تھے، حملہ آور ہوئے۔ تو فوجی چونکہ غلط نیت سے اس کے ساتھ بدتمیزی کر رہے تھے، چھوڑ کر کے بھاگ گئے جب تک اس عورت کے کپڑے اپڑے پھٹے ہوئے تھے، حالت بری تھی۔ لیکن یہ 2 نوجوان مسلمان تھے، داڑھی ٹوپی والے، اس خاتون کو وہاں سے آزاد کرایا اور اپنے طرف لے لیا، اپنے پاس لے لیا۔ یہ خاتون کہتی ہے کہ مجھے تو زیادہ ڈر لگ گیا کہ یہ وحشی مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئی، اب پتہ نہیں کیا کریں گے، سیدھے ذبح کرتے ہیں لوگ، کیونکہ بچپن سے پروپیگنڈا دماغ میں تھا۔ امریکہ کی رہنے والی، اس کے دماغ میں یہی ساری چیزیں بھری گئی تھی، مسلمان سخت ہوتا ہے، قاتل ہوتا ہے، آتنکی ہوتا ہے، لٹیرا ہوتا ہے، نہ جانے کیا کیا چیزیں پھیلائی گئی ہیں۔ وہ ڈری ہوئی تھی عورت، کیا پتہ نہیں، وہ تو فوجیوں کے ہاتھ میں تھی، وہ اپنی جسمانی خواہش پوری کر کے چھوڑ دیتے، لیکن یہ لوگ تو بہت خطرناک قسم کے لوگ ہیں، یہ تو سیدھے ذبح کر دیتے ہیں، خون بہا دیتے ہیں۔ ڈری سہمی ہوئی ان 2 نوجوانوں کے ہاتھ میں تو آ گئی، لیکن وہ 2 نوجوان لے کر گئے ایک کمرے میں، اس خاتون کو بند کر دیا اور تالا لگا دیا، بند کر دیا۔ یہ ڈری تھی شاید میری موت کا کوئی پروانہ آنے والا ہے، یا کچھ بھی میرے ساتھ کیا جا سکتا ہے، یا ہو سکتا ہے مجھے کڈنیپ کر کے ہمارے ملک سے کچھ میرے بدلے میں مانگنے والے ہوں۔ طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے۔ وہ نیوز رپورٹر ہے، کہتی رات ہوئی تو اچانک دروازہ کھلا، اور پورا دروازہ نہیں کھلا، باہر ہی سے کوئی بڑی تھال جس میں کھانا پانی سب کچھ تھا، اندر انہوں نے ڈھکیل دیا اور کپڑوں کا ایک جوڑا بھی اندر پہنچا دیا، اور پھر دروازہ بند کر لیا۔ مجھے جو ضرورت تھی وہ کھانے پینے کی تھی، کپڑے بدلنے کی تھی، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، میں نے کپڑے بھی تبدیل کر لیے، کھانا پانی بھی ہو گیا۔ دوسرے دن بھی برابر وقت پر دروازہ تھوڑا سا کھلتا اور کھانا آ جاتا، پھر بند ہو جاتا، جو ضرورت کی چیز تھی۔ لیکن کوئی جوان اندر نہیں آ رہا ہے، کوئی جوان اندر نہیں آتا، دروازہ باہر سے بند ہوتا ہے۔ شام ہو گئی، 2 دن وہاں پر اس نے گزارے۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ اس کے سفارت خانے کے لوگ، اس کے ایمبیسی کے ذمہ دار لوگ آئے ان نوجوانوں کے ساتھ، جب دروازہ کھولا اور ان کی زبان میں، اسی عورت کی زبان میں بات کیا اور کہا کہ ہم تمہارے سفارت خانے سے آئے ہیں، ان نوجوانوں نے آ کر ہمیں یہ اطلاع دی کہ فلاں ملک کی اس طرح کی ایک خاتون مظلوم تھی، ہم نے اس کو پناہ دیا ہے اور اس کی حفاظت کی ہے، آپ آئیں، اپنی عورت کو لے جائیں اور اس کے ملک تک صحیح سلامت پہنچائیں۔ سفارت خانے کے ذمہ دار لوگ آئے، اس خاتون کو سارا واقعہ بتایا کہ ان نوجوانوں نے تیرے لیے غائبانہ طور پر کیا محنت کی۔
اس کا دماغ پورا الگ طریقے سے چلنے لگا کہ میں نے بچپن سے سنا ہے یہ مسلمان وحشی ہوتے ہیں، آتنکی ہوتے ہیں، قاتل ہوتے ہیں، لٹیرے ہوتے ہیں، یہ تو قدم بھی نہیں رکھتے میرے کمرے میں بھی عورت ہوں، خوبصورت ہوں، جسم میرے پاس ہے، لیکن کبھی انہوں نے دیکھا بھی نہیں مجھ کو۔ 3 دن ان کے پاس گزاری، اور اس کے بعد جب سفارت خانے کے لوگ ذمہ دار آئے اور اس کو آزاد کروایا، وہاں سے لے جا کر کے وہ اس کے وطن تک پہنچایا۔ وہاں جانے کے بعد اس خاتون نے جو رپورٹ تیار کی، پوری اپنے سفر کی رودات لکھی، سارا سفر لکھا اور اس حادثے کو بھی لکھا، اور پھر اعلان کیا جو مجھے پڑھتے ہیں، جو مجھے سنتے ہیں، وہ گواہ ہو جائیں کہ میں اسلام کو قبول کرتی ہوں۔ اس سے بہتر میری عزت کی حفاظت مجھے کہیں اور نظر نہیں آتی، اس لیے کہ عورتوں کی اصل حفاظت اور ان کی عزتوں کی دیکھ بھال اللہ کریم نے جو فرمایا، اور اس کے نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، وہ آج بھی ایمان والوں کے اندر موجود ہے۔ نوجوانوں، تمہارے اخلاق لوگوں کے لیے رسول پاک کا ترجمانی کا کام کرتے ہیں، ان کے ایمبیسیڈر ہو آپ۔ اور خاص طور پر رمضان میں آپ دیکھنا، کئی محلوں میں جہاں تمہاری شباشی ہو رہی ہوتی ہے، رات کی رونقیں، اور اس شہر میں خاص طور پر جو چکا چوند روشنی ہے، اس کو دیکھنے کے لیے بہت سارے لوگ آتے ہیں، بلکہ دوسرے ہی زیادہ آتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کھانے پینے آتے ہوں، موج مستی بھی مقصد ہو سکتی ہے، لیکن میرے عزیزوں، ان دنوں میں تمہارے اخلاق و کردار بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ اس وقت تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ریپریزنٹیٹیو ہو، رمضان کو اس طرح سے گزار کر کے دکھاؤ کہ آج بھی ہمارے اندر اسپریچولیٹی، روحانیت کیسی ہے۔ ہم کھانے پینے کے لیے پوری رات گزارنے والے لوگ ہی نہیں ہیں، کھانا پینا تو زندگی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ ہم آئے ہیں یہاں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ اسلام کا یہ عظیم میسج اور اسلام کا یہ عظیم پیغام پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو ہم سے رابطہ کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، سچ بتاؤں، جو ہمارے دین میں نہیں ہیں وہ پیاسے ہیں، بہت سارے لوگ، مرد حضرات بھی، عورتیں بھی، لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی، دور دراز سے وہ کسی نہ کسی طرح سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری روح بہت پیاسی ہے، ہماری روح بہت پیاسی ہے، اور ہم اپنی روح کی سیرابی ڈھونڈتے ڈھونڈتے عمر بتا چکے ہیں، لیکن ہم نے آپ کے بیان سنے یا پھر اسلام کی یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں تو روح کو سکون سا نظر آتا ہے، سکون سا نظر آتا ہے۔ ان لوگوں کو جو آتما کی شانتی کہیں نہیں ملتی، میرا چیلنج ہے وہ رب ذوالجلال کے سجدے میں انہیں سارا سکون مل جائے گا، اس لیے کہ بنایا ہوا پالنہار حقیقی کا یہ جسم ہے، اللہ کا بنایا ہوا یہ جسم ہے، اور اسی نے قرآن میں یہ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر میں ہی تمہارے دلوں کا سکون ہے، اللہ کے ذکر میں تمہارے دلوں کا اطمینان ہے۔